بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سائفر مقدمے میں درخواست ضمانتیں اور فرد جرم کی جو کارروائی چیلنج کی تھی، اخراج مقدمہ کی جو درخواستیں تھیں، اپیلیں عمران خان کی، ان کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور بینچ بہت اہم بنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں بینچ بنا ہے، لیکن جو بینچ کے باقی ممبران ہیں میں کیسے ان سے پر امید ہوں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا نگران وزیر اعظم اور کابینہ کے اثاثہ جات کی ہوش ربا تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کیسز میں پشاور میں پہلی فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ 9 مئی مقدمات میں 9 مئی کے مقدمات میں چونکہ لاہور میں بھی چلان کچھ حد تک جمع ہو چکے ہیں، کچھ کیسز میں جمع نہیں ہوئے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ جیل ٹرائل ہوگا، لیکن ابھی تک کسی پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ ابھی تک چونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، چلان بھیجتے ہیں، پھر کسی اور کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، پھر اس کو نامزد کر دیتے ہیں، پھر ضمنی چلان، تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ ان سے وائنڈ اپ ہی نہیں ہونا جتنا انہوں نے اس کو بکھیر دیا ہے۔ لیکن پشاور میں چونکہ معاملات ایسے نہیں ہیں، جو جب 9 مئی یا اس کے بعد لوگ گرفتار ہوئے تھے، انہی کی حد تک چلان جمع ہوا اور ان کی حد تک ٹرائل شروع ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت پشاور نے 9 مئی توڑ پھوڑ واقعے میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے سمیت 23 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ اے ٹی سی جج جہانزیب شنواری نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے سابق ایم این اے ساجد محمد سمیت تمام 23 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے مزید سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہان طلب کر لیے۔ وہاں پر جو پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں عدالتیں ہیں، وہ اسی طرح روٹین سے کیسز کو لے کے چل رہی ہیں جیسے عام مقدمات ہوتے ہیں دہشت گردی کے یا قتل کے، جس میں 15 دن کی 20 دن کی روٹین میں ڈیٹ ہوتی ہے، وہ روٹین کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ جبکہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں جو ہماری عدالتیں ہیں وہ روٹین کے ساتھ نہیں، ان کو اسپیشل کیسز کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 9 مئی کو ضلع محمد میں غلنئی روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کیا تھا۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز اور دیگر قومی اداروں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ غلنئی میں مقدمہ درج ہے۔ پولیس نے تحقیقات مکمل کر کے چالان جمع کروایا تھا، جس کی بنیاد پر اب کارروائی شروع کی گئی ہے اور ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے فرد جرم عائد ہونے کے بعد۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم اور کابینہ سے متعلق ان کے اثاثوں سے متعلق جو ہوش ربا انکشافات، چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سابق جو نگران وزیر اعظم ہیں ان کے پاس 10 تولہ سونا ہے، جس کی مالیت محض 80,000 روپے ہے۔ عمران خان کی گھڑی پر یہ آج بھی تقریریں کرتے ہیں اور نگران بھی کہتے ہیں کہ جو قانون کے مطابق ہوگا وہ کارروائی ہوگی۔ 10 تولے سونے کی مالیت 80,000 جناب نے لکھی ہوئی ہے۔ کراچی ڈی ایچ اے میں ایک گھر ہے جس کی مالیت صرف 40 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے ظاہر کردہ اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ مجموعی طور پر 4,81,82,580 روپے کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ یہ جو 4 کروڑ کے مالک ہیں اثاثوں کے، یہ ایسے ہی ہیں جیسے 10 تولے سونے کا ریٹ جو ہے وہ 10 تولے سونا صرف 80,000 کا ہے، اور جو ایک پلاٹ ہے یا ایک گھر ہے ڈی ایچ اے میں وہ صرف 40 لاکھ کا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ٹوٹل کر کے یہ 4,81,00,000 کا، اور اگر آپ اس کو 10 گنا کر دیں تو یہ کہاں پہنچ جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے ریٹ لگائے ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کے پاس 10 تولہ سونا موجود ہے، مالیت 80,000 روپے ہے۔ 20 ایکڑ وراثتی زرعی زمین ہے جس کی مالیت صرف 80 لاکھ روپے ہے۔ پاکستان چاغی مائننگ لمیٹڈ میں 50,000 روپے کے شیئرز ہیں۔ انوار اللہ کاکڑ کے پاس 2 بینکوں میں 2,20,00,000 روپے موجود ہیں۔ کراچی ڈی ایچ اے میں 40 لاکھ روپے مالیت کا ایک گھر ہے، اور ان کا ہے وزیر اعظم نے اپنے گھر کے فرنیچر کی مالیت صرف 4 لاکھ روپے ظاہر کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں نگران وزیر خزانہ پہ۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کراچی ڈی ایچ اے 6 میں 40 لاکھ روپے مالیت کا گھر ظاہر کیا ہے۔ کراچی ڈی ایچ اے میں ایک پلاٹ کی قیمت 1,25,000 روپے ظاہر کی۔ ایک پلاٹ کی قیمت ڈی ایچ اے میں 1,25,000 ظاہر کی ہیں۔ دونوں اراضی کو والد سے تحفہ ملنا ظاہر کیا ہے۔ شمشاد اختر نے 2,79 کروڑ روپے کے نیا پاکستان سرٹیفکیٹ حاصل کر رکھے ہیں۔ 2,79 کروڑ کے۔ ان کے پی ایس او میں 3 لاکھ روپے سے زائد کے شیئرز ہیں۔ نفع انکم بینک عارف حبیب میں 9,47,000 انویسٹ ہے۔
ट्रेजरी बिल्स में 10 करोड़ 96 लाख है। DR बैंक अल हबीब में 2 करोड़ 41 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए मालियत का सोना है, 19 लाख 40 हज़ार रुपये की नकदी है। बैंकों में 29 लाख है और उन्होंने अपने फर्नीचर की जो मालियत है वो सिर्फ 2 लाख रुपए ज़ाहिर की है। मुर्तज़ा सुलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए असासों के मालिक हैं। 1 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत का घर है जो उनकी अहलिया के पास इस्लामाबाद में। 2 घर 31 लाख रुपए मालियत के हैं। उनकी वाइफ के नाम पे 2 घर हैं और वो सिर्फ 31 लाख रुपए के हैं इस्लामाबाद में। उनके SMC प्राइवेट लिमिटेड में 25,000 रुपये के शेयर्स हैं, वो 12.5 लाख रुपए की गाड़ी के मालिक हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात ने 4 तोले सोना की कीमत 70,000 रुपये ज़ाहिर की है। उनकी अहलिया के पास 18 लाख रुपये नकदी है, अपने पास 26 लाख 98 हज़ार रुपये कैश है, बैंक में 3 लाख है और निगरान वज़ीर इत्तलात ने घर की मालियत 10 लाख रुपये ज़ाहिर की है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, आप सुनते जाएँ। मुल्तान में 2 कनाल का घर है जिसकी मालियत सिर्फ 1 करोड़ रुपये है। उनके पास मुल्तान यूनाइटेड मॉल में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का फ्लैट है। इस्लामाबाद में 3 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का उनका घर है। सरफराज बुगटी ने कोयटा में 1 करोड़ रुपए का प्लाट भी ज़ाहिर किया है। और फिर इसके अलावा जो निगरान वज़ीर दाखिला है, पता नहीं सैकड़ों उनके पास ऊँट हैं, सैकड़ों भैंसें हैं और जो भेड़ें हैं 660 भेड़ों का भी जिक्र है। और इस तरीके से ये मालियत है जिसके मालिक हैं सरफराज बुगटी जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। जो ख़ुद कितने साफ़ शफाफ हैं वो आपके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने अपने असासाजात को शो किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपने असासाजात की असल मालियत लिखी ही नहीं है। अगर इस बात पे आ जाएं एक इमरान खान की घड़ी पर शोर मचाने वाले, तो ये पूरी निगरान काबीना यहाँ फारिग होती है। ये तो वो हैं जो डिक्लेयर्ड हैं, बाकी जो बेनामी होंगे वो तो अलग हैं। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद की अदालतों में 3 अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। एक तो साइफ़र मुकदमा है, उसमें तो आज कोई ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगा और अदालत उस केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर देगी। दूसरी जानिब इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जो जज मोहम्मद बशीर साहब ने अनोखा फ़ैसला देते हुए जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त को पेंडिंग रखा था, ज़ेर इल्तवा रखा था, आज उसके ऊपर समाअत होगी। आज जब ये बात सामने आई कि उन्होंने जिस्मानी इस्तदा की या दरख्वास्त जो जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद नहीं किया, पेंडिंग रखा, तो मतलब है कि वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के इंतज़ार में थे, उन्होंने जिस्मानी रिमांड देना है। अब जिस्मानी रिमांड चूँकि फ़ैसले तो कौन सा आप जानते हैं। अच्छा, अब जिस्मानी रिमांड देंगे तो फिर अहम सवाल ये होगा कि उनको इमरान खान को रावलपिंडी जो नैब हुकाम है उनके हवाले किया जाएगा या जेल में ही तफ्तीश का कहा जाएगा जिस्मानी रिमांड के दौरान। चूँकि जिस्मानी रिमांड का इतना फ़ायदा होगा कि बेल नहीं दायर कर सकते, वो 10 दिन का हो 15 दिन का हो, बेल नहीं दायर कर सकते, इसके अलावा तो और कोई है नहीं। हालांकि जिस्मानी रिमांड हमेशा इसलिए लिया जाता है कि तफ्तीश करनी है। ये इमरान खान को 9 मई को गिरफ़्तार किया, 3 दिन उस वक्त तफ्तीश की, उसके बाद बार बार नैब हुकाम ने 6-6 घंटे अपने दफ्तर में बिठाए रखा और दर्जनों बार वो नैब दफ्तर में पेश हो चुके हैं। और तफ्तीश क्या है, वो जो बुशरा बीबी से सवालात पूछे गए कि आप कितनी पढ़ी हुई हैं, आपने इस्लामी तालीम कितनी हासिल की है, आप ट्रस्ट क्यों बनाया, आप क्या वहाँ पे टीचर थी, इस तरह के सवालात हैं। उसकी तफ्तीश के लिए मज़ीद वो जिस्मानी रिमांड लेना चाहते हैं। जबकि बुशरा बेगम के भी दोनों नैब मुकदमात में आज अदालत अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रही है और वो भी मेरे ख्याल में जेल में ही समाअत करेगी या शायद अदालत में हो। जो तोशा खाना में और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पहले नैब कहता था हमने गिरफ़्तार नहीं करना, आज नैब क्या कहता है वो भी सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर इमरान खान की अबूरी जो ज़मानत बाद गिरफ़्तारी है साइफ़र मुकदमे में, उन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। काजी फ़ाज़ीसा साहब ने बेंच तश्कील दिया है जस्टिस सरदार तारिक मसूद। दिलचस्प बात यह है कि जो बेंच है ये वही कमेटी है, 3 रुकनी कमेटी जो ये बेंच तश्कील देती है, उसमें तारिक मसूद ख़ुद भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। अब तारिक मसूद साहब के साथ जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं। आयशा मलिक साहब आप जानते हैं वो मेरिट पसंद हैं, याह्या अफरीदी साहब भी बैलेंस्ड हैं। वो ये नहीं है कि बिल्कुल सरदार तारिक मसूद साहब की तरह जैसे उनके रिमार्क्स, हम अगर परवेज़ इलाही केस में उनके रिमार्क्स को देख लें, अगर हम असद कैसर केस में उनके रिमार्क्स को देख लें तो वो तो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और फिर जो कुछ मज़ार नकवी के ख़िलाफ़ होता रहा और वो सारी चीज़ें वो तो नज़र आती हैं। लेकिन जो आयशा मलिक साहब हैं वो मेरिट पसंद है और आयशा मलिक ने इस साइफ़र मुकदमे को ऐसा इसका पोस्टमार्टम करना है कि दिलचस्प समाअत होगी।
یا افریدی صاحب بھی بیلنس جج ہیں، جس کی بنیاد پر میں یہ امید کرتا ہوں موجودہ حالات کو دیکھ کے، اور پھر نیب کا جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے جو گرفتاری ڈالی ہے اور اس میں گرفتار کرنے سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان کو بھی لگ گیا تھا۔ کل بھی جب عدالت نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے سائفر مقدمے میں جو دفعات لگائی ہیں وہ سزائے موت ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا جی ہاں جی سزائے موت تو ہے، لیکن اس مقدمے میں مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی سزا ہو، جس پر پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا پروسیکیوشن کو پتہ ہے کہ وہ یہ مقدمہ ثابت نہیں کر سکتی، تبھی یہ ایسا کہہ رہے ہیں، شریف آدمی ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ضمانت سپریم کورٹ سے تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں ضمانت سے زیادہ اہم، چونکہ ضمانت تو اس وجہ سے کہ کون سا عمران خان کو فی الحال کو رہا کرنا ہے، کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے، اتنے زیادہ مقدمات پڑے ہیں اور عدالتیں کوئی حفاظتی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو سپریم سائفر مقدمے کا جو اخراج مقدمہ کی اور فرد جرم کی کارروائی تھی، اہم چیز ہے، فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کیا تھا، جس کو خارج کیا تھا عامر فاروق نے، اور اس کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ فرد جرم کی کارروائی کے خلاف بھی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہیں۔ 22 نومبر کو یہی 3 رکنی بینچ ضمانت کے ساتھ سنے گا، اور جو کل اخراج مقدمہ کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر باقاعدہ طور پر نمبر لگا دیا گیا تھا، کیس نمبر، وہ بھی میرے خیال میں اسی بینچ کے پاس اب 22 نومبر تک فکس ہو جائے گا۔ اور پھر جو شاہ محمود قریشی کی، اور شاہ محمود قریشی نے جو فرد جرم کی کارروائی کو چیلنج کیا ہے، وہ بھی اسی بینچ کے پاس۔ تو یہ سائفر کیس سارے کا سارا اس 3 رکنی بینچ کے پاس، جہاں پر ایک طرف طارق مسعود ہیں، دوسری طرف جسٹس عائشہ ملک ہیں، اور درمیان میں جو بڑے بیلنس جج ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جنہوں نے ابھی حال ہی میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس 5 رکنی بینچ میں وہ بھی تھے، اور انہوں نے بھی جو سویلین کا ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں اس کو کالعدم قرار دیا، اور اس حد تک وہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا یحییٰ افریدی صاحب وہ جج تھے جن کی سربراہی میں بینچ تھا جو توشہ خانہ کے خلاف اپیلیں جاتی تھیں، اور جج صاحب نے کہا تھا، یحییٰ افریدی صاحب نے، کہ یہ جج دلاور کر کیا رہا ہے، کس طریقے سے یہ ٹرائل کو چلا رہا ہے۔ تو بہت امید ہے ان کے سامنے ساری چیزیں پہلے بھی واضح ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔